السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہم لوگ بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جناب پیر نور الحق قادری صاحب کی۔ بہت شکریہ سر، آپ نے جو ہے خبریں ڈیجیٹل کو ٹائم دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج کل جو پی ٹی آئی کے حالات جس طریقے سے چل رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کلیم صاحب آپ کا اور آپ کے اس چینل کا اور ویب سائٹ کا۔ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور عمران خان کی اس وقت اگر اس ملک پر قومی سطح کا کی کوئی پارٹی ہے جو کہ بلوچستان میں بھی ہو، سندھ میں بھی ہو، پنجاب میں بھی ہو، کے پی کے میں بھی ہو، کشمیر میں بھی ہو، گلگت بلتستان میں بھی ہو، وہ جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اس وقت کوئی دوسری جماعت قومی جماعت کا کلیم نہیں کر سکتی سوائے پاکستان تحریک انصاف کی۔ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن تھا وہ الیکشن فیصلہ کن الیکشن تھا اور ایک واضح اکثریت کے ساتھ، بلکہ اگر اوریجنل فارم 45 کے رزلٹ نکالے جائے تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ اس قوم نے پی ٹی آئی کو منتخب کیا تھا اور اس الیکشن کو ہائی جیک کیا گیا اور ایک من پسند لوگ جو ہے قوم پر مسلط کیے گئے اور اتنا بڑا فراڈ کیا گیا کہ جو اصل قوم نے جس کو ووٹ دیا تھا وہ ہار گئے، جس کو لوگوں نے مسترد کیا تھا وہ جیت گئے۔ اس کے بعد جماعت کی لیڈرشپ، مرکزی قیادت، عمران خان کی اہلیہ، شاہ محمود قریشی صاحب، بہت سینئر ہمارے لوگ جو ہے وہ قید و بند کی صعوبت برداشت کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کارکنوں میں اور پارٹی کے ہر لیول پر ایک فرسٹریشن ہے، ایک غصہ ہے اور وہ بہر صورت عمران خان کو اپنے ساتھ جیل سے باہر سیاسی منظرنامے پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں پارٹیوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، افراتفری بھی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کسی کا بھی نام نہیں۔ پی ٹی آئی عمران خان، اس کی سوچ، اس کے نظریے، اس کی آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جو اختلافات ہیں۔ یہ عمران خان جو بات کرے وہ حرف آخر ہوگی اور سب کے لیے اس کے سامنے حکم عدولی کی کسی کو گنجائش نہیں ہوگی۔ سر آپ بیسکلی جو ہے مذہبی امور پر بھی جو ہے رہ چکے ہیں۔ سر اس وقت یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت کے ساتھ اس وقت مذاکرات میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہے یا ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے؟ مذاکرات کی تو چونکہ یہ بات کرنا کہ میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، یہ میں ڈائلاگ کے ٹیبل پہ نہیں آنا چاہتا، پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ تصور ممکن ہی نہیں۔ وہ ہر کسی سے بات کریں گے، ملیں گے اور ظاہر معاملات آخرکار ڈائلاگ سے اور مذاکرات سے ہی حل ہوں گے۔ تو جماعت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم اگر حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات میں تو اس مذاکرات میں ہم حصہ لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ عمران خان کا جیل سے واضح ان کا کہنا تھا کہ یہ حکومت ایک بے بس، لاچار اور بے اختیار حکومت ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کوئی ایک کنکلوژن پر پہنچنا چاہیں بھی تو نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ ان لوگوں سے بات کریں جن لوگوں نے یہ حکومت اور یہ طبقہ قوم پہ مسلط کیا ہے،
اور وہ پاکستان کی قوت مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ اس سے بات کرنے کی تھی. تو دونوں لیول پہ جہاں پہ بھی مسئلہ اب اس ملک کا ہے، ملک کی بقا کا ہے، ملک کی جو صورتحال سے ملک دوچار ہے، بلوچستان میں سندھ دیش کے نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ پی میں ایک مسلسل ایک بے چینی ہے. ایسے حالات میں اب تو کشمیر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہے، اور ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک نیشنل لیول کے جو حقیقی لیڈر ہیں، جس پہ قوم اعتماد کرتی، ان کو باہر لے آئیں اور ان کی شخصیت اور مقبولیت سے فائدہ اٹھایا جائے. سر ابھی دیکھا گیا ہے حال ہی میں عمران خان کی طرف سے بھی یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ عید کے فوراً بعد جو ہے باقاعدہ قبائلی جو ہے ایک اجلاس بلایا جائے گا جس میں بہت سے لوگ جو ہے شرکت کریں گے، لیکن اس شرکت کے بعد جو ہے حکمت عملی طے کی جائے گی. لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی جو ہے سامنے آ رہی ہے کہ اندر کے اختلافات جو ہیں وہ بھی کافی بڑھ گئے ہیں. دیکھا گیا ہے تیمور سلیم جھگڑا، علی امین گنڈپور کے مابین آپس میں جو اختلافات چل رہے ہیں، پھر اس کو لے کر امن و امان کی صورتحال کو لے کر زیادہ اختلافات چل رہے ہیں، افغان مہاجرین کو نکالنے کا کہہ دیا گیا ہے جس پہ بھی کام چل رہا ہے. سر اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ افغان مہاجرین کی پالیسی تو مرکز سے ریلیٹڈ ہے، وہ تو ایک اس پالیسی میں صوبے کا یا پی ٹی آئی کی صوبہ میں حکومت ہے کوئی کردار نہیں ہے. مرکز جو پالیسی طے کرے گی وہ، اور مرکز سے زیادہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ لامحالہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اس میں ساتھ دینا ہوگا. اور لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ ادھر رہے ہیں. افغان حکومت کے ساتھ، افغانی دوستوں کے ساتھ جو بھی چیزیں ہوں مفاہمت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، اور ان کی رضامندی کے ساتھ، اور ان کو اعتماد میں لے کے حل کیے جائیں. ایسے نہیں کہ ہم اپنی مغربی سرحد کو بھی، جس طرح اس موجودہ حکومت کا روش ہے، مغربی سرحد کو غیر محفوظ بنایا جا رہا ہے، اور افغانستان کو ایک ایسی حکومت جو کہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ پاکستان ہے، پاکستان کی حامی حکومت ہے، اس کو بھی مخالف بنایا جا رہا ہے. اس پالیسی کی قطعاً پی ٹی آئی حمایت نہیں کرے گی. باقی یہ پالیسی افغان مہاجرین کے حوالے سے یہ سبجیکٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. اختلافات ہمارے جس طرح گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں، بھائیوں کے درمیان ہوتے ہیں، رشتہ داریوں میں ہوتے ہیں، کاروباری پارٹنرز میں ہوتے ہیں. اختلافات تو بڑی جماعت ہے، مختلف پارٹی کے پالیسی اور ایک فریم ورک کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی بھی ہو سکتی ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، الزامات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹ اور حتمی جو فیصلہ ہے وہ عمران خان ہی کا ہے. اور پی ٹی آئی میں عمران خان ایک ایسی جماعت ہے کہ عمران خان کی شخصیت، ان کا فیصلہ، ان کا ویژن اور سوچ وہ حتمی ہے. وہ جو ہے وہ فیصلہ کن کردار وہی ادا کریں گے. سر آخری سوال کہ آئندہ کیا آپ دوبارہ سیاست میں قدم رکھیں گے؟ میں ابھی سیاست میں ہوں. میں پارلیمانی سیاست موجودہ حالات کی وجہ سے میں سمجھ رہا تھا کہ موجودہ حالات میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکوں گا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ میرے خاندان سے ایک نمائندہ صوبائی حکومت میں موجود ہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ ایک ہی خاندان کے دو لوگ ایک قومی میں پھر صوبائی میں، یہ میں خود ہی وڈرا کر چکا ہوں. پارٹی مجھے یہ ٹکٹ دے رہی تھی، پھر میں نے خود باہمی مشاورت اعتماد کے ساتھ اقبال افریدی کے ساتھ میں نے مشورہ کیا، اور یہ سیٹ جو ہے صوبائی میں نے اپنے بھتیجی کے لیے، وہ اپنے خاندان کا ہمارا شکر ہے کردار ہے اس میں صوبائی حکومت میں. اور میں بھی پارٹی میں بطور عمران خان کے اسپوکس مین یا ترجمان یا نمائندہ ریلیجس افیئر کا، بطور کور کمیٹی کے ممبر کا، بطور صوبے میں سینئر وائس پریزیڈنٹ کا میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. پارٹی کے تمام فورمز پہ میں اپنے مشورے دے رہا ہوں. میں سیاست سے دستبردار نہیں ہوا ہوں، لیکن یوں سمجھے کہ فی الحال پارلیمانی سیاست میں نہیں ہوں. بہت شکریہ.
آپ نے پیر نور الحق قادری صاحب کی باتیں سنی. امید کرتا ہوں آج کا یہ انٹرویو جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل.